آپ کے اقوال مبارکہ ہیں جو ان پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو اس میں ہمارے آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنورے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی میں بھی ایک انقلاب اور پریورتن آئے گا۔ تو بس یہ ہے کہ اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہم امام الاولیاء سیدنا سرکار مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چند اقوال مبارک بیان کریں گے جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، وہ بیان ہی لفظ بلفظ حق اور درست ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے اقوال زرین ہیں آپ کے، جو ہمارے آپ کے لیے اور پوری خلق خدا کے لیے، عوام الناس کے لیے بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت کے لیے نہایت ایک انمول تحفہ ہے۔ بالکل چھوٹے چھوٹے اقوال مبارک ہیں آپ کے، لیکن بہت ہی نادر و نایاب ہیں۔ سرکار مولائے کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ بے شک اب اس سے زیادہ بدترین اور کون ہو سکتا ہے جو غلط بات پر راضی کرے، غلط کام کی طرف لے جائے، غلط بات زبان سے نکلوائے، غلط کام کروائے، تو یقیناً اس سے زیادہ بدترین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا دوسرا قول مبارک فرماتے ہیں، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ بے شک، کیونکہ سچی محبت کی علامت اور پہچان ہی یہی ہے کہ انسان کو جس سے سچی محبت ہوگی تو وہ اپنے دوست کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ محبوب رکھتا ہے، وہ اس کو فضول اور ناجائز کاموں سے قطعی اور حتمی طور پر روکے گا ہی، کیونکہ وہ کب چاہے گا کہ ہم جسے عزیز رکھتے ہیں، جسے ہم دوست رکھتے ہیں، جو ہماری نظروں میں محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ فضول اور ناجائز اور بیکار کاموں میں کیوں مشغول و مصروف رہے۔ یہ ایک سچے دوست کی اور ایک سچی محبت کی یہ علامت اور نشانی ہے۔ سرکار مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑو اسے دکھ نہ دو، جس کو چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ واہ واہ۔ امام الاولیاء مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کے تعلق سے حدیث پاک میں آقا مولا مالک کل مالک کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ادھر مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اور کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری کوئی بھی دعا اس دن رد نہیں ہوگی۔ اور یہ تو مال کی بات ہو گئی، مال صدقہ کرو، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، قرآن پڑھ کر سنایا، حدیث پڑھ کر سنایا، اولیاء اللہ کے اقوال سنائے، اولیاء اللہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی سیرت پڑھ کر سنایا، کوئی بھی اچھی بات بتایا، تو یہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ امام الاولیاء مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے، غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسرا قول مبارک ہے آپ کا، فرماتے ہیں، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں مولائے کائنات، دوسرا قول مبارک ہے آپ کا، فرماتے ہیں، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے شخص سے تم
कभी कतई ताल्लुक मत करना, उससे बदसलूकी ना करना, उससे दूरी ना बनाना, बल्कि ऐसे शख्स को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना, ऐसे शख्स की इज्जत करना कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत हो, फिक्र हो, चाहत हो, मोहब्बत हो, ऐसे शख्स की कदर करना। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अगर रिज्क अक्ल व दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही ना रहते। जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही ना रहते। अगर अक्ल व दानिश से ही रिज्क मिलता तो बेशक, क्योंकि जानवर के पास अक्ल नहीं है, जानवर के पास दानिशमंदी नहीं है, तो पता ये चला कि मौलाए कायनात ये समझा रहे हैं इस कौल में कि रिस्क का ताल्लुक जो है अक्ल और दानिशमंदी से है ही नहीं। पता ये चला कि अल्लाह ने इसीलिए रिस्क का ताल्लुक अक्ल और दानिशमंदी पे रखा ही नहीं है, वो सबको रिस्क पहुंचाता है। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना भी तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। बेशक जो हमेशा तुम्हारे खुशी चाह रहा है, अगर वो तुम्हारे लिए उदास हो रहा है तो यकीनन इसमें फिक्र की बात है। और सरकार मौलाए कायनात का ये 10वां कौल इरशाद फरमाते हैं, किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल काम है। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोच कर काम करे। लेकिन हमारा आपका हाल ये है कि हम कोई काम कर डालते हैं पहले, अंजाम को बाद में सोचते हैं। यही हमारी आपकी कमअक्ली है, यही बेवकूफ़ी है। मौला क्या इरशाद फरमाते हैं? मौला ये फरमा रहे हैं कि अक्लमंद तो वो शख्स है जो अंजाम को सोच कर काम करे, पहले उसका जो नतीजा है, उसका जो अंजाम है कि आखिर में इसका अंजाम क्या होगा, तो पहले अंजाम को सोचे फिर काम करे, इसमें अक्लमंदी है।